کہ جو کوئی بغاوت کرتے ہیں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں، صرف توبہ نہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، 10 ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ کسی مجلس میں یاد کرے میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے بڑھ کر اس پر رجوع فرمانے والا ہے، یعنی انسان ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے، بشرطے کہ وہ صدق دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ یہ جو خالی کھلی توبہ ہے نا یا استغفار کی تسبیح پھیرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ محبوب نہیں ہے جب تک کہ اندر سے انسان سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ پورے قرآن حکیم میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جتنی مرضی بغاوت کر لو اور اس کے بعد باغی رہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہمیشہ یہ ٹاپک آیا ہے کہ جو کوئی بغاوت کرتے ہیں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں، صرف توبہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ وہ تو پھر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں ہے کہ اگر شرک سے بھی توبہ کر لے گا تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ لیکن یہ جو آج کل دھوکہ دیا جا رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے، اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، اور لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ کس کو معاف فرمانے والا ہے؟ اس کو جو رجوع لے آئے۔ بغاوت کرنے والے کے لیے وہ ڈٹا رہے، اس کے لیے کوئی توبہ نہیں، اور رجوع لانے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے، اپنے آپ کو سدھار بھی لے۔ اچھا، یہاں پہ جو الفاظ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ سورۃ البقرہ میں یہ کلمات نہیں آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس اس سے پہلے 6 مختلف جگہوں پر بیان ہو چکا ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ جگہ بعد میں آئیں گی۔ لیکن قرآن کے نزول کے اعتبار سے چونکہ یہ چیز ہو چکی بھی تھی، یہ تو مدنی صورت ہے، نبی علیہ السلام کے اعلان بعثت کے آلموسٹ سمجھ لے 15 سال کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے 2/3 مکی قرآن نازل ہو چکا تھا، اس میں وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ وہ کلمات کیا تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 مقامات پر آیا، اس میں آخری مقام یہ ہے جو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن مصحف کی ترتیب میں یہ پہلا مقام ہے۔ یہ سارے مقامات پہ جو سکیٹرڈ فارم میں شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا اور اللہ کا جو معاملہ ہوا، اس کو میں نے ایک لیکچر کے اندر کور کیا ہے، مسئلہ نمبر 79۔